نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم عزیز دوستوں، معزز حاضرین اور ناظرین تقریب، گجرات تعمیر آرگنائزیشن کے عہدیداران، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں طویل عرصے کے بعد ایسی سماجی اور ادبی محفل میں آنے کا اور بچوں کی صلاحیتوں کو سننے کا موقع فراہم کیا. اس کے لیے میں گجرات تعمیر آرگنائزیشن کا مشکور ہوں اور آنے والے تمام معزز حاضرین کا میں قلبی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مصروفیت کا زمانہ ہے اور ایسے حالات کا آپ نے وقت نکالا. یہ جو تحریر و تقریر کی صلاحیت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آج جس ہستی کے اعزاز میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ معصوم بچے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بجائے خود ایک تقریب ہے. میرے محترم عزیزو، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اجاگر کرنا آسان نہیں ہے. علامہ اقبال اس صدی کی وہ ہستی ہے، ایسی ہستیاں روز روز گھر گھر پیدا نہیں ہوتی، ایسے گوہر نایاب صدیوں میں خال خال پیدا ہوتے ہیں. اقبال کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئیں، جیسے بھی مولوی صاحب نے بھی کہا کہ علامہ اقبال نے 1877 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1897 میں آپ نے پاکستان سے ایم اے کا امتحان بھی پاس کر لیا اور پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے. وہاں سے آپ نے جرمنی سے بھی فلسفے میں اور وہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی. ابتداً علامہ اقبال کے اندر وطنیت کا جذبہ تھا، یعنی ہندی وطنیت، ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان ایک ملک سے محبت، وطن سے محبت. لیکن علامہ اقبال کی بعد میں نثر اور شاعری میں اس کی شدید نفی کی. جیسے کہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ علامہ اقبال نے ابتداً جو بات کی ہے وہ وطنیت کی بات کی، لیکن یہ بات 1905 سے قبل کی ہے. 1905 کے بعد 3 سال کا جو سفر 1908 تک جو علامہ اقبال کا ہے وہ تو بیرون ملک میں ہے. لیکن اس کے بعد پہلے علامہ اقبال نے کیا کہا کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، پتھر کی پتھر کی مورتوں میں سجا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یہ ابتدائی ہے. خاک وطن کو ہر ذرے کو دیوتا کہا. یہ بات ہے 1905 سے پہلے کی. لیکن پھر علامہ اقبال کا وہ 1908 سے 1930 تک کا زمانہ اور 1930 کی وہ صدارتی تقریر اور اس کے جو درمیان کا زمانہ ہے وہ انقلابی زمانہ ہے. پھر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اس وطن کی محبت کی نفی کی، وہ جذبہ وطنیت کی نفی کی. پھر کیا کہا؟ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور. ساقی نے بنا کی روش سے لطف ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
تہذیب کے آزر نے کرشوائے صنم اور اس کے اندر اصل جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اب وہ نفی کر رہے ہیں اس بات کی، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ اور آخر میں کیا کہا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ جیسے ابھی مولوی صاحب نے فرمایا نا کہ علامہ نے بعد میں کیا کہا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، ضبط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، یہ شاعری بات کی ہے۔ پہلے کیا کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن میں سارا جہاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، مطلب یہ شاعری جو کی ہے کہ پہلے ہندوستان کی بات کی، لیکن یہ بات 1905 سے پہلے کی ہے، لیکن بعد میں کیا کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو بھائی بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال کو ہم کیا کہتے ہیں، شاعر مشرق، علامہ، ڈاکٹر، میرے محترم عزیزوں کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر کی ہے شاعری میں، بلکہ فارسی شعر کا ایک ترجمہ مفہوم غالباً ایسے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس میں میری بات میں کوئی شے قرآن سے ایمان سے ہٹ کر ہے تو اس کے لیے اپنے لیے بد دعائیں کی، یہاں تک کہا کہ اگر اس میں کوئی شے قرآن کے علاوہ ہے تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسے کا موقع بھی نہ ملے اور میں یوم محشر میں ذل و خوار ہو جاؤں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت جو قائد اعظم جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس کا اظہار آسان نہیں ہے۔ آپ نے تجدید ملت اسلامیہ کے لیے ایک تو ملت، دیکھیں ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیمی ہیں، تو اس امت کو جیسے پہلے کیا تھا، بلکہ اب بھی ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کا مغرب یہ کہتا ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، یہ جذبہ وطنیت ہے۔ اس کے اندر کیا ہوا، جو وطنیت کا جذبہ تھا، علامہ اقبال نے یہ جنگ عظیم سے پہلے ہی جو شعر کہے تھے، لیکن بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور وہ تغیر آیا۔ پھر کیا کہا کہ ساری دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں کہا تھا کہ ساری دنیا کے اندر سارے مسلمان ایک قوم ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ساری دنیا کے دوسرے جتنے لوگ دوسری قوم ہیں، یعنی دنیا میں دو قومیں ہیں۔ تو یہ جو دو قومی نظریہ جو ہے آخری یعنی 1930 کے خطبے الہ آباد میں، اور بھی 12-13 لوگوں نے یہ بات تو کی تھی، لیکن جس شدت کے ساتھ اور اس جلسے کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ جو شمال مغربی علاقہ ہے ہندوستان کا، اس میں یہ جو پاکستان بنا ہوا ہے اس کی نشاندہی 1930 میں کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کا ایک ون یونٹ بننا چاہیے، ون یونٹ نہیں لیکن یہ بات کے بعد میں یہ ون یونٹ بنا تھا، مثل میں بول رہا ہوں ایک صوبہ، یعنی کیونکہ اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ انگریز اتنا جلدی چلا جائے گا، اور ایک تو یہ بات کی اور پھر مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بن سکتا ہے، اور پھر مطالبہ کیا
کہ یہاں مسلمانوں کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، مذہبی روایت کے ساتھ یہاں اپنی زندگی آزادی سے گزار سکیں، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ پھر کیا ہوا میرے محترم عزیزو، یہ 1908 سے 1930 تک علامہ اقبال نے اسلامائزیشن اور امت محمدیہ کی، دیکھیں قرآن پاک، اکثر لوگ بات کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو قرآن کی ترویج پر علامہ اقبال نے کہا کہ میری بات قرآن سے الگ نہیں ہے، لیکن دنیا میں جب فتنے کی ابتدا ہوتی ہے، فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں قرآن سے ہدایت لو، لیکن جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید کے ساتھ رسالت نہیں ہے تو دین میں فتنہ انگیزی ہے، جو اکبر کے زمانے میں ہوا۔ اور اس وقت ابھی نام نہیں جائے گا، اس وقت جو الف ثانی، کیا مجدد الف ثانی نے وہ بات کیا تھی کہ ساری چیزوں اور مذہبوں کا ایک مرکب بنا دیا جائے، اس میں رسالت کو ہٹا دیا جائے اور قرآن بات کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیا، تقسیم کر جائے اور مختلف مذاہب پہ ایسا مرکب کا منجن بنا کے بیچا جائے۔ یہ بات بھی ابتداء یہاں ہوئی، اس کی نفی علامہ اقبال نے اپنے عمل سے، اپنے نثر میں، اپنی شاعری میں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بغیر یہ فتنہ انگیزی کی اب بھی کوششیں ہوئی، جیسے ابھی مولوی صاحب نے کہا، جیسے کیا نام غلام احمد قادیانی نے بھی یہی بات کی جہاد کے خلاف۔ جی تو اس کے لیے میرے محترم عزیزو، علامہ اقبال کی شخصیت کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ابھی الحمدللہ بچوں نے اور مولوی صاحب نے جو بات کی اس میں ساری وضاحتیں آئی ہیں، اس لیے میں آج اپنی بات کو، کیونکہ علماء مقررین ہیں، ختم کرنا چاہوں گا ایک بات کہہ کر کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بچوں نے کہا نا ہماری ذمہ داری، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اقبال کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ آخری آدمی لوں گا، وہ کیا کہ قرآن کی بات کی علامہ اقبال نے، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن انسانیت کی بہبود ہے۔ انسان کی بہبود کیا ہے کہ ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کی بہبود کا کام کیا جائے۔ اور بہبود کیا؟ جیسے ہم اپنے علاقے میں کراچی، پاکستان اور پوری دنیا، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے علاقے کی بہبود کے لیے تعلیم، یعنی تحریر اور تقریر کی صلاحیتیں بچوں پیدا ہوں، ان کو ہمارا ماضی بتایا جائے اور ہمارے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر بہبود کیا ہے؟ ہمارے گٹر کا مسئلہ، یہ سالوں سے روڈ پڑا ہوا ہے، ہمیں گیس نہیں آ رہی، ہمارے پانی نہیں ہے، ہمیں بجلی نہیں ہے، ہمارے یہاں مافیا کا قبضہ ہے۔ ہر زمانے میں یہاں لیڈرشپ، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، شیر کی جگہ کبھی خالی نہیں رہتی، لیکن میں نے ایک شعر میں لکھا تھا کہ حقیقی رہنماؤں کو یہاں اکڑوں اٹھایا ہے، نسل برباد کر دی، آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا۔ اس لیے میرے محترمو، ہمارے جو مسائل لوگ حل کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے کرب و جوال میں جو مسائل ہیں ان مسائل کا ہمیں ادراک ہو، اور ایسی نئی پوسٹ تیار کی جائے کہ کچھ نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ جو آپ کو اس کا نیٹ کا زمانہ ہے، تو ہم پانی کا، بجلی کا، روڈوں کا، گٹروں کا یہ مسئلہ ایک ٹیم تیار ہو، وہ خالی سی کرے لوگوں کو، اور پھر اپنے انجمن کو، یوسی والوں کو جا کے ہم نے یہ درخواستیں دی ہیں، اور پھر جو ہے ایک گروپ بنا کر جائیں۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں منووجہ سیاست سے ہٹنا پڑے گا، اور گھر گھر سے، گلی گلی سے دو اچھے بچوں کو لینا پڑے گا اور ان کی تربیت کرنی پڑے گی، جو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نوجوان نسل تیار نہیں کی۔ بس